बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 10 ऐसी वर्जिशें जो कि अगर आपको घुटनों की फ्रंट साइड पे यानी थाई वाले जो पट्टे हैं, बेसिकली इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भी अगर आपको दर्द होती है, इसे हम थाई वाला रीजन कहते हैं, आम जुबान में हम इसे हरान कहते हैं या फिर क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। अगर आपको कोई इसका और नाम पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि इस एरिया को उर्दू में हम आम जुबान में क्या कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे इस तरह के पट्टे लगे हुए होते हैं, इन पट्टों को कहते हैं क्वाड्रिसेप। क्वाड का मतलब मेडिकल के अंदर होता है चार, आम जुबान में भी हम क्वाड चार को कहते हैं। जो क्वाड्रिसेप है इसका मतलब होता है चार पट्टे होते हैं यहाँ पे। अगर आपको इन पट्टों में दर्द होता है तो आपको कौन सी ऐसी 10 वर्जिशें हैं जो कि करनी चाहिए जिससे ये दर्द जो कि आपको फ्रंट ऑफ थाई के अंदर हो रही होती है, इसको आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। इतनी आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा और सिंपल वर्जिशें जो भी घर में आसानी से की जा सकती हैं, और आप देखेंगे आपको इस दर्द के अंदर अच्छा खासा फर्क पड़ेगा बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी सर्जरी के। आप ये इन चीज़ों को वर्जिशों से ठीक कर सकते हैं। सो अगर आप जिम में होते हैं और जिम में आप वर्जिशें करते हैं और आपको क्वाड्रिसेप यानी फ्रंट ऑफ थाई के अंदर आपको पेन है, तो जो मैं ये 10 वर्जिशें बताऊंगा इनके अंदर जो स्ट्रेचिंग वाली वर्जिश है ना वो आपके लिए बहुत अच्छी है। बाकी मोस्टली वर्जिशें वो हैं जो घर में लोग जो पेन के साथ हैं, तो आपको कौन सी वर्जिशें किस तरह की करनी चाहिए। सो एक तो पहले वार्म अप करना है, 10 सेकंड होल्ड के साथ 10 दफ़ा करना है। आपने ये रिपीट करना है, यानी कोई चेयर या किसी स्पोर्ट के साथ इस तरह खड़े हो जाना है और अपनी टांग को मोड़ना है जितना आपकी इजीली मोड़ सके। ज़रूरी नहीं है कि मोड़ के बिल्कुल आपने हिप्स के साथ टच करना है। अब हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो कुछ इस तरह से है कि आपने इसी तरह से ही सपोर्ट लेके अब इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। लाइक आपने अपनी टांग को मोड़ा बट ऊपर से सपोर्ट को भी छोड़ दिया, लेकिन अपने साथ सपोर्ट रखनी है ताकि इन केस अगर आपको पेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो आप गिर ना जाए। यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट होनी चाहिए कि हम उसका बाद में सहारा ले सकें। सो इस तरह से अपनी टांग को मोड़ना है, ऊपर की तरफ उठाना है और उठा के रखेंगे आप। अच्छा, बीच में जब भी आपने रेस्ट करना है, देखिए आपने जब भी मोड़ना है इसको उठा के रखना है और इस तरह 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है ये, और आपने फिर रेस्ट देना है। सो इस तरह से अब हमने जो पहले वार्म अप किया था ना, अब हमने उसको बढ़ाया है। लाइक पहले तो हम सपोर्ट ले रहे थे, अब हम सपोर्ट भी ले रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी वो होगा क्वाड्रिसेप स्ट्रेच, जो मैं भी बता रहा था ना, जिम वाले लड़के जो अगर उनको दर्द है तो वो ये स्ट्रेच करेंगे, इतना ज़बरदस्त। अच्छा, ये जैसे स्ट्रेच करेंगे ना आपकी पेन अच्छी खासी कम हो जाएगी। चाहे आपको यहाँ पे किसी भी वजह से दर्द है, आपने ये लाजमी करना है और अपना पोस्चर पोजीशन ठीक रखनी है। कैसे करना है आप इसको समझिए। अब इसमें ये होगा कि आपने इस तरह से चेयर को पकड़ के अपनी टांग को मोड़ लेना है और टांग को मोड़ के यहाँ पे ये पीछे की तरफ लेके जाना है। ये देखें, अब मैं यूँ खड़ा हूँ ना इस तरह से, अब मैंने अपनी टांग को मोड़ा, इस तरह से पाँव को पकड़ा और अब अपने यहाँ से हल्का से इसको पीछे लेके जाना। अच्छा, अगर आप इसे चाहते हैं ना बढ़ाना, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो खिंचाव है ना ये बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो फिर आपने और ज़्यादा पीछे लेके चले जाने। लाइक इसको पकड़ा हुआ है ना, यहाँ से घुटने को दूसरी टांग से भी पीछे ले जाना है। तो अगर आप ज़्यादा पीछे लेके जाएंगे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। जिनके पट्टे अच्छे हैं वो भी इसको बढ़ा सकते हैं, जिनके पट्टे अच्छे नहीं है ना वो इतना सा भी स्ट्रेच करेंगे ना, आपको थाई वाले पट्टे के ऊपर इतना ज़बरदस्त खिंचाव आएगा। इस खिंचाव के फौरन बाद आपको जो क्वाड्रिसेप में जो आपके थाई वाले पट्टों में दर्द हो रही है ना वो आपकी अच्छी खासी कम तो इस एक वर्जिश के बाद हो जाएगा। और इसका वहाँ आके देख लें, जो मैंने पहले वार्म अप बताया ना आपको, वो लाजमी करना है, डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं करनी। बाकी जो लोग जिम में जाते हैं वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, उनके मसल्स ऑलरेडी बहुत अच्छे वार्म अप होते हैं, डेली बेसिस पर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वजन उठा रहे होते हैं, तो लेकिन जिम के पेन हो उन्होंने पहले वार्म अप ज़रूर कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैंने शुरू में बताया ना कि हमारा जो क्वाड्रिसेप वाले पट्टे हैं, जो हमारे थाई वाले पट्टे हैं, इनका काम क्या होता है, हमारी टांग को सीधा करना। लाइक अब हम अगर अपनी टांग को सीधा करेंगे बैठ फिर लटका के इस तरह से बैठ के, तो अपनी टांग को जब इस तरह से सीधा करेंगे, ये मैं भी दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह से अगर मैं ऐसे बैठ के, अच्छा दोनों हाथ ने यहाँ पे ज़रूर रख लेने हैं। अक्सर लोग ना अपना सारा वजन बेड के ऊपर डाल रहे होते हैं जिसकी वजह से फिर आपको क्वाड्रिसेप के ऊपर जोर नहीं लगता। सो इस तरह से बैठ के दोनों हाथ यहाँ पे साइडों पे रख के अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाना है, 10 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करना है और फिर इसको नीचे की तरफ ले जाना है। सो इस एक्सरसाइज को भी आपने अराउंड 3 से 4-5 दफ़ा करना है, लेकिन क्या ज़रूरी है 10 सेकंड का होल्ड। जब उसके बाद नीचे लेके जाना भी 5 सेकंड का रेस्ट। ऐसे नहीं करना स्पीड से ऊपर लेके आ रहे हैं, स्पीड से नीचे लेके जा रहे हैं। सो 10 सेकंड होल्ड के साथ ये एक्सरसाइज करनी है। इसमें ना आपके क्वाड्रिसेप एक्टिवेट होंगे। ये है एक्टिव एक्सरसाइज। अब फर्ज करें कि आपके दर्द में आ गई थोड़ी सी कमी,
یہ ورزشیں آپ نے کی اور اس سے آپ کے کوادریسیپ والے پٹھوں میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے. اب ہم پتہ کیا کریں گے, اب ہم کریں گے کہ اپنے جو کوادریسیپ والے پٹھے ہیں, تھائی والے پٹھے ہیں, ان کو تھوڑا سا مضبوط کریں گے. اب مضبوط کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, جم میں جا کر ہم ڈمبل اٹھاتے ہیں, یہاں پہ ڈمبل کس طرح لگائیں گے, تو اس طرح سے آپ نے ویٹ لگا لینا. یہاں پہ آپ کو پاؤں کے اوپر ویٹ نظر آ رہا ہے, یہ اس جگہ پہ بندھا ہوا ہے, پہلے یہ نہیں بندھا ہوا تھا, تو آپ نے اس طرح سے ویٹ لگا کے سیم ٹو سیم وہی ایکسرسائز کان کے اوپر اٹھانا ہے. اب آپ کے پٹھے ایکٹیویٹ تو ہو رہے ہیں لیکن ساتھ میں ویٹ ہم کے اوپر آ رہا ہے, یعنی اس کے اوپر ہم ریزسٹنس ٹریننگ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن میں کر لیں گے؟ نہیں, یہ جو میں نے آپ کو پہلے ورزشیں بتائی ہیں وہ آپ نے 1 یا 2 دن کرنی ہے, کچھ دنوں کے بعد آپ نے پھر ویٹ کے ساتھ کرنی ہے. دوسرا اس کے اندر ایک اور چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو جو یہ میں ورزشیں بتا رہا ہوں, یہ میں بتا رہا ہوں درد والے, جن کو درد بہت زیادہ ہے, ایج بہت زیادہ ہے, ایکسرسائز بڑے احتیاط سے دھیان سے کرنی ہے. کیونکہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں کافی سارے لوگ, تو مجھے جرنلی بنانی پڑتی ہے, تو میں کوشش کروں گا آپ کو ساری ورزشیں بتا دوں. آپ نے نہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی سیف ہیں, وہ چوز کر لینی ہے. لائک یہ جو میں ویٹ والی بتا رہا ہوں یہ ان کے لیے نہیں ہے جن کو گھٹنوں کے بہت زیادہ پرابلم ہے, گھٹنوں کے گریس اتنی زیادہ کم ہے کہ ان کا تو گھٹنا اٹھتا ہی نہیں, وہ خود اپنے باڈی کے ویٹ کے ساتھ تو اٹھا نہیں رہے ہیں گھٹنا, اور میں کہہ رہا ہوں کہ آگے سے ویٹ باندھ کے اس کو اٹھائے. سو انہوں نے تھوڑی سی کیئر کرنی ہے. نارملی اگر آپ کو تھائی والے پٹھوں میں درد ہے, کوادریسیپ میں پین ہے, تو آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ایکسرسائز یہ ہوگی کہ آپ نے اس طرح سے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور ایسے سہارا لے کے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور اپنی ٹانگ کو بیک سائڈ پہ لے کے جانا ہے. یہ ہم کریں ہپ کے اوپر ایکسٹینشن, بالکل سیف ہے, آرام سے کرنی ہے 10 سیکنڈ ہولڈ کے ساتھ, 3 سے 4 5 دفعہ یہ بھی ریپیٹ کر دیے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایکسرسائز ہمارے پاس ہوگی جو کہ ہم بیٹھ کے سٹنگ پوزیشن کے اندر کریں گے. آپ نے اپنی لیگ کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے, ہپ کے اوپر فلیکشن کرنی ہے, اپنی جو پولے والے سے جوڑ ہے اس کو کٹھا کرنا ہے. یہ جو پیچھے والی جو ہم ورزش کر رہے تھے یہ والی, اس کے اوپر ہم کیا کر رہے تھے, پولے والی ہڈی کو دور لے کے جا رہے تھے, اسے ہم ایکسٹینشن کہتے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں, پولے والی ہڈی کو اپنے پاس لے کے آ رہے ہیں. سو اس طرح سے بیٹھ کے 10 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرنا, اوپر لے کے جا کے پھر نیچے لے کے آنا ہے, 5 سیکنڈ کا ہولڈ کرنا ہے, اور اسے کہتے ہیں مارچنگ ایکسرسائز کہتے ہیں. اس طرح سے جیسے ہم بیٹھ کے جو ہے نا سائیکل چلا رہے ہیں, بیٹھ کے ہم چل رہے ہیں, موومنٹ کر رہے ہیں, تو آپ بھی اس طرح سے مارچنگ کرنے کی کوشش کرنی. جب اس کو اوپر اٹھائے نا تو 10 سیکنڈ کا ہولڈ کریں, سلو یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایکسرسائز ہوگی جس میں آپ اس طرح سے لیٹ کے ہپس کو اٹھائیں گے. اسے ہم کہتے ہیں بال بیجنگ, یعنی کہ بال جو جم بال اس طرح کی لے کے, اگر جم بال نہیں ہے تو گھر میں کوئی رضائی وغیرہ رکھ لیں آپ, تو سیدھے لیٹ کے, یہ آپ کے لیے بیلنس کے لیے بہت اچھی ہے. اور اس ایکسرسائز میں بھی آپ کے جو کوادریسیپ کے پٹھے ہیں, آپ کے جو تھائی کے پٹھے ہیں, وہ بہت اچھے سے ایکٹیویٹ ہو گئے. سو یہ ایکسرسائز کرنی ہے 10 سیکنڈ ہولڈ کے ساتھ 3 سے 4 دفعہ, ہر 3-4 گھنٹے بعد ساری ورزشیں کرنی ہیں. اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ ایکسرسائز ہوگی اس میں آپ نے سیدھے لیٹ جانا ہے, کسی بھی میٹ کے اوپر لیٹ جائیں, کارپیٹ کے اوپر لیٹ جائیں. اس طرح کا ایکسرسائز میٹ خرید لیں جو بہت اچھی بات ہے. پھر ایسی ایک بال لے لینی ہے, تو جو سافٹ ہو تھوڑی, اس کے اپنے گھٹنوں کے بیچ میں رکھ کے اور اپنے گھٹنوں کو زور سے سپیس کرنا ہے, دبانا ہے. جب آپ دبا کے رکھیں گے اس کو 10 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرنا ہے. 10 سیکنڈ کا ہولڈ اس میں لازمی ہے. اس میں بھی آپ کو کوادریسیپ کے پٹھے بھی ایکٹیویٹ ہوں گے, آپ کے جو کمر کے پٹھے ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہوں گے. آپ بھی یہ بھی 10 سیکنڈ ہولڈ کے ساتھ کرنا ہے, 4 سے 5 دفعہ, اور 3 سے 4 گھنٹے کے بعد یہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے. نیکسٹ ہماری ہوگی جو ہم کھڑے ہو کے کر رہے تھے نا, اپنی ٹانگ کو بیک سائڈ پہ لے کے جا رہے تھے, یہ میں بھی آپ کو دکھاؤں. یہ جو ایکسرسائز تھی, یہ جو ہم کھڑے ہو کے کر رہے تھے, اچھا یہ بہت آسان ہے اس طرح سے کرنا, یہ بہت زیادہ ایزی ہے. لیکن اب تھوڑا آہستہ آہستہ مشکل ایکسرسائز کی طرف آ رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ نے اس طرح سے لیٹ کے, سیدھے لیٹ یا الٹے لیٹ کے تو اپنی ٹانگ کو پیچھے کی طرف اٹھانا ہے. یہ وہی ایکسرسائز ہے جو ہم کھڑے ہو کے کر رہے تھے. جب آپ لیٹ کے کریں گی آپ کو یہ اتنی مشکل لگے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ گریوٹی جو ہے, کشش ثقل جو ہے, اس کے الٹ آپ کر رہے ہیں. تو یہ آپ جب کریں گے تو آپ کو اچھا خاصا یہاں پہ جو ہمارے جو کوادریسیپ والے پٹھے ہیں, اتنا وہاں پہ ریزسٹنس فیل ہوگی, وہاں پہ زور لگے گا آپ کے پٹھے کا, اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اس پٹھے کو ہم نے مضبوط بنانا ہے. سو نیکسٹ اس کے اندر ایکسرسائز ہوگی, وہ بھی بہت سمپل اور بہت زبردست ایکسرسائز ہے. اس طرح کا ربڑ بینڈ لینے, اپنے گھٹنوں کے دونوں طرف اس طرح سے لپیٹ کے اس کو اوپن کرنا ہے, سمپل. جیسے ابھی ہم ایک ایکسرسائز کر رہے تھے, یہ 1 سیکنڈ, یہ والی ایکسرسائز جو ہم کر رہے تھے, اس ایکسرسائز میں ہم نے گھٹنے اندر کی طرف لے کے آ رہے ہیں, ایسے ہی نا ٹینشن ہولڈ کریں. اس کا جو الٹ ہے وہ یہ والی ایکسرسائز ہے, جس کے اندر ہم اپنا
باندھ لیا, اب ہم باہر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم باہر کی طرف ہم بال تو رکھ نہیں سکتے. اس طرح کا اگر آپ تھیرابینڈ رکھ لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس پہ ریزسٹنس آئے گی, اس پہ زور لگے گا. اس سے بھی آپ کے جو کوڈریسیپ کے پٹھے ہیں وہ اچھے خاصے ایکٹیویٹ ہوں گے, ان کے اوپر اچھی خاصی اسٹرینتھننگ ہوگی. سو یہ ڈفرینٹ 10 ورزشیں ہیں. ان میں سے جو آپ کو بہت زیادہ سیف اور آسانی سے آپ کر سکتے ہیں وہ والی ورزشیں آپ کریں. ان میں سے جو میری طرف سے ریکمینڈیڈ ہے کہ جو آپ نے لازمی کرنی ہے وہ ہے ہمارا کوڈریسیپ کا اسٹریچ. جم کی درد ہے یا پھر عام درد ہے یا پھر کمر سے درد آ رہی ہے, آپ ٹانگ کے درد, اچھا ساری ورزشوں میں کوئی بھی ورزش کرتے ہوئے اگر آپ کو کمر میں درد ہوتی ہے آپ یہ ورزش نہیں کرتے, یہ ہمارے لیے الارم ہے. کوئی بھی ورزش کرتے ہوئے کمر کے نچلے حصے میں درد ہو رہی ہے یہ نہیں کرنی ہے, کیونکہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مائرلجیا برسٹیٹیکا. یہ کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کے بیچ میں ربڑ سلپ ہو جائے, ڈسک سلپ ہو جائے, وہ آپ کی کرنٹ کی تار کو ٹچ کرتی ہے, جو کہ اس ریجن میں ہمارے جو کوادریسیپ والا ریجن ہے, یہ والا جو ریجن ہے, یہاں پہ سنپن اور درد کاز کرتی ہے. اگر آپ کو یہ کھچاؤ کرتے ہوئے کمر میں درد ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا. لیکن یہ کھچاؤ کرتے ہوئے اگر آپ کمر میں درد نہیں آ رہا نا, خاص طور پہ یہ ایک ورزش, یہ تو میری طرف سے اتنی ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ جب یہ ایکسرسائز کریں گے نا اس کے بعد آپ کہیں گے کہ مجھے بہت زیادہ فرق پڑا. اور آپ نے کمنٹس میں آگے بتانا ہے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا اس ایکسرسائز کا. اس کو کیسے کریں گے؟ چیئر کے ساتھ اس طرح سہارا لے کے اپنی ٹانگ کو موڑ کے ہپس کے ساتھ ٹچ کر لیں, پھر اپنے گھٹنے کو, جس ٹانگ کو موڑا ہے نا اس ٹانگ کا جو گھٹنا ہے اس کو دوسری ٹانگ سے بھی پیچھے لے جائیں. اگر آپ نے اتنی یعنی کہ آپ کے پٹھے کے اندر لچک ہے, آپ دوسرا جو گھٹنا جو والی ٹانگ سیدھی ہے اس سے بھی پیچھے لے جائے, تو اس سے آپ کو کوڈریسیپ تو بہت اچھا اسٹریچ آئے گا. لیکن اگر آپ نے کبھی بھی یہ اسٹریچ نہیں کیا تو آپ اگر اپنے گھٹنے کو اتنا سا موڑیں گے نا آپ کو کوڈریسیپ پہ اسٹریچ آ جائے گا. امپورٹنٹ اس میں چیز یہ ہے, اس میں ہولڈ کر کے رکھنا ہے, 10 سیکنڈ کا ہولڈ ضروری ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں گے آپ کو کوڈریسیپ کے اندر ہونے والی درد کافی حد تک کم ہو جائے گی. آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے. اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی درد ہے, ان ایکسرسائزز کو فالو کرنا ہے. آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو گائیڈ کروں گا مزید ایکسرسائزز کے بارے میں. اور اگر یہ آپ کو بہت ہی شدید درد ہے, ایک اور میں آپ کو ٹپ دوں کہ اس کے اندر آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے کہ ایک گرم ٹکور کر لینی ہے, کوئی ہاٹ بیگ وغیرہ لپیٹ کے ان پٹھوں کو تھوڑا سا نرم کر لینا ہے, پھر وارم اپ کرنا ہے, پھر یہ سارے اسٹریچز کریں, پھر اسٹرینتھننگ کریں. انشاءاللہ یہ دردیں آپ کی ورزش سے ٹھیک ہو جائیں گی. ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کرتے ہیں فیملی کے ساتھ اور فرینڈس کے ساتھ. اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.